بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے وقت قبول فرمائے، ہمارے نجات کو ذریعہ بنا دے۔ نئے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون وقال الذين كفروا، اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، لن نؤمن، ہرگز نہیں ہم ایمان لائیں گے، بہذا القرآن، اس قرآن پر، ولا بالذی، اور نہ ہی ان پر، بین ید، جو تمہارے ہاتھ، یعنی جو تمہارے پاس پہلے سے ہے، ولو ترا، اور آپ دیکھ، کاش کہ آپ، ولو ترا، اور کاش کہ آپ دیکھتے ہیں، اذ الظالمون، جبکہ ظالم لوگ، موقوفون، موقوفون عند ربہم، جب وہ ٹھہرائے جائیں گے اپنے رب کے پاس، یرجع بعضهم الی بعض، پھر وہ لوٹیں گے بعض کی طرف، من القول، ان کے بات میں، یعنی اپنے بات میں وہ ایک دوسرے کو بات کا رد کر رہا ہوگا، ایک دوسرے کی بات کی رد کر رہا ہوگا، ایک دوسرے جھگڑا کر رہے ہوں گے۔ یقول الذین استضعفوا، اور کہیں گے وہ لوگ، استضعفون للذین استضعفوا، جو کمزور بنا کے رکھے گئے تھے، للذین، ان لوگوں سے، استکبر، جنہوں بڑے بنے ہوئے تھے، لولا، اگر تم، اگر نہ انتم ہوتے تم، لکنہ مؤمنین، تو ضرور ہم ہوتے مومن۔ وقال الذین، اور کہیں گے وہ لوگ، استکبر، جو بڑے بنے ہوئے تھے، جو متکبر تھے، جو ان کے بڑے تھے، للذین استضعفوا، ان لوگوں سے جو کمزور بنے ہوئے تھے، بنا کے رکھے گئے تھے، انحن صددناکم، کیا ہم نے تمہیں روکا تھا، عن الہدی، ہدایت سے، کیا ہم نے تمہیں روکا تھا ہدایت سے، بعد اذ جاءکم، جب کہ وہ آ گئی تھی تمہارے پاس، بل کنتم مجرمون، بلکہ تم خود ہی مجرم تھے۔ وقال الذین استضعفوا، اور کہیں گے وہ لوگ جو کمزور
बना के रखे गए थे लिल्लज़ीना उन लोगों से इस्तकबरू जिन तकब्बुर के जो बड़े बने हुए थे। बल्कि मकरुल लैली तुम चालें चलते थे रात को व नहार और दिन को। इस्तअमुरूना जब तुम हुक्म दिया करते थे हमें। इस्तअमुरूना जब तुम हुक्म देते थे अन तकफुर बिल्लाहि कि तुम कि हम अल्लाह के साथ न कुफर हम कुफ्र करें बिल्ला अल्लाह के साथ। व नजअल लहू अंदादा और हम बनाएं उसके साथ दूसरे शरीक। व सर्रु नदामता और व सर्रु और वो छुपाएंगे नदामता नदामत को। लम्मा जब राउल अजाब जब वो देखेंगे अजाब को यानी वो अपने नदामत से अपने सरों को नीचा करेंगे छुपाएंगे एक दूसरे छुपेंगे। वजअलना अगलाल और हमने बना दिया उनके लिए अगलाल यानी हम तोक डाल देंगे फी आनक उनके गर्दनों में अल्लदीन कफरू जो उन लोगों के जिन्होंने कुफ्र किया जिन्होंने कुफ्र किया उन गर्दनों में हम तोक डाल देंगे। हल युजजौना नहीं हम बदला दिए जाते इल्ला मगर मा कानू यामलून उसी का जो वो अमल किया करते थे। वमा अरसलना फी करियतिन और नहीं भेजा हमने फी करियतिन किसी भी बस्ती में मिन नदीर कोई भी डराने वाला इल्ला मगर कौल मुतरफूहा मगर कहा उसके मुतरफू उसके खुशहाल लोगों ने इन्ना बिमा उरसिलतुम कि बेशक हम बिमा उस पर उरसिल तुम जो जिसके साथ तुम भेजे गए हो भी जिसका तुम भेजे गए हो काफिरून इनकार करने वाले हैं। वक़ालू और उन्होंने कहा नहनु अक्सरू कि हम हैं अक्सर यानी कि ज़्यादा हैं अमवालम औलाद माल में भी और औलाद में भी यानी हमारे पास माल और औलाद भी ज़्यादा है। वमा नहनु मुअज़्ज़बीन और ना ही हम अजाब दिए जाएंगे यानी हम तो अजाब दिए नहीं जाएंगे हमारा तो माल और औलाद ज़्यादा है मुअज़्ज़ब हम अजाब देने वालों में से दिए जाने वालों में से नहीं है। कुल कह दीजिए इन रब्बी के बेशक मेरा रब यबसुतु रिज़्क़ लिमन यशा व यक़दिर कुशादा कर देता है रिज्क को लिमन यशा जिसके लिए वो चाहता है वह यक़दिर और तंग कर देता है जिसके लिए वो चाहता है। वलाकिन मगर और लेकिन अक्सर नासी अक्सर लोग ला यअलमून अक्सर लोग नहीं जानते। तो यहाँ उनके काफिरों की यानी मुशरिकीन मक्का की यहाँ पे बात हो रही है कि वो जिद में कैसी कैसी आके बातें कर दिया करते थे। यानी यहाँ ये कह रहे हैं कि ये होता है कि तक जब भी कुफार मक्का से तौहीद की रसालत की और आखिरत पे बात करते हो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी वही की तायीद के तौर पर तौरात और इंजील का जिक्र फरमाते थे कि वही तो उन पे भी नाजिल हुई जो तौरात और इंजील में भी तो वही के जरिए ही नाजिल हुई। तो फिर वो तो क्या कुरान के में भी उसी की तरह तौहीद और आखिरत का जिक्र जैसे उन किताबों में है। तो कुफार मक्का जिद में आकर ये कहते थे कि ना तो हम इस कुरान को मानते हैं काल काफर लन्नू मिनन हम तो हरगिज भी नहीं मानेंगे इस कुरान को और ना ही उनको जो उनसे पहले हैं उनकी किताबों को हम नहीं मानते। यानी कि सिर्फ उनको सिर्फ बात इसमें जिद की है हालांकि ये पहले मतलब लोगों को तो ये माना करते थे ये खुद ये कहा करते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि आपको मूसा अलैहिस्सलाम के जैसे मौजे लाने का मुतालबा वो किया करते उनके जैसे मौजे लेके आओ। फिर वो खुद इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पैरोकार बने थे हम तो इब्राहिमी हैं। और वो जाके यहूदियों से तो पूछा भी वो सवाल जवाब भी करते थे उनसे उन्हीं से तो लेके वो सवाल आया करते थे पूछा करते थे। तो यहाँ पर सिर्फ जिद की वजह से कि हम जो है ना वो हम तो मानेंगे नहीं ना कुरान को मानते हैं ना आपसे उससे पहले वाली किताबों को। हालांकि कुरान तौरात को तो हम ये भी बन हम जैसे आए कि हमको उन्होंने यहाँ तक कहा कि और हम तेरे चढ़ने का भी हरगिज यकीन ना करें जहाँ तक कि तू हमको पर एक ऐसी किताब उतार ले जिसे हम पढ़ें। यानी अभी अब यहाँ कह रहे हैं कि किसी नबी और शरीयत को वो किताब को मानते ही ना थे तो उनके मुतालबे का फिर मतलब क्या था। यहाँ तो कह रहे हैं हम किसी को मानते ही कोई नहीं। मतलब ये है कि इनके सिर्फ तो अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ भी उनकी बात की कोई तरदीद नहीं की बल्कि उसके बजाय अल्लाह तबारक व तआला ने क़यामत के जिक्र के दिन के होने के वाले फिर उसके बुरे हालात का बता दिया क़यामत के दिन क्या होने वाला है। इस बात का कोई अल्लाह तबारक ने जवाब नहीं दिया बल्कि यही कहा वला तारा इज़ ज़ालिम जब आप देखेंगे उस दिन में लो जालिमों को जब वो अल्लाह के वो सामने खड़े किए जाएंगे जब वो अल्लाह के सामने खड़े होंगे यानी कि पता चलेगा कि फिर पता चलेगा जब यह बात मिला बात कि फिर वो एक दूसरे का इनकार करेंगे और जैसे कि एक लौटा बात ये यहाँ पे जालिमुन से मुराद असल में शिरक है जालिम क्योंकि शिरक है ना वो जुल्म अजीम है।
تو شرک کے لیے کہا گیا ظلم، تو ان میں سے ہر ایک اپنی گمراہی کا پھر الزام دوسروں پر دھرے گا، یعنی کہ ناکامی صورت میں ہوتا بھی یہی ہے، یہ جہنم میں جانے سے پہلے جھگڑا کر رہے ہوں گے، تو جہنم میں جانے کے بعد بھی جھگڑا یہی کریں گے، بعد میں بعد قول با، ایک دوسرے کی بات کو جھٹلائیں گے بھی، ایک دوسرے کے جھگڑے بھی کریں گے، جیسے یہاں آ رہا ہے کہ تیری تمہاری وجہ سے ہم گئے، جیسے یہاں پہ کہہ رہے ہیں یار وہ لوگ جو یقول الذین تودع، جو کمزور بنا کر رکھے گے، جو کمزور بنے ہوئے تھے، یا جو اپنے لیڈروں کی بات منع کرتے تھے، یا سے بات ہے کہ نہیں جی، وہ کر لیں گے، سمجھ لیں گے عوام کی بات ہو رہی ہے، وہ یہاں تو وہ آپ نا اپنے لیڈروں اور سرداروں اور پیروں اور جو بھی حاکموں کے پیچھے آنکھیں بند کر کے چلے جا رہے ہیں، ان کے خلاف کوئی بات بھی کرے تو اس کی بات سننے کے لیے کان دھرنے کو تیار نہیں ہے۔ تو یہی لوگ جب اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے کہ حقیقت کیا ہے، اور اس کے یہ پیشوا انہیں کیا باور کرا رہے تھے، اور جب انہیں پتہ چلے گا کہ ان کی ان پیروں کی اور ان لیڈروں کی رہنمائی کی پیروی کرتے کرتے ہم کہاں پہ پہنچ گئے ہیں، ہمارا انجام کیا انجام ہونے لگا ہے، تو پھر وہ ان بزرگوں کے اوپر خود ہی پلٹ پڑیں گے اور چیخ چیخ رہیں گے کہ کم وقت تو تم ہی نے ہمیں خوار کیا، تم نے ہمیں گمراہ کیا، ہماری ساری مصیبتوں کے ذمہ دار بھی تم ہی ہو، تم نہ بہکاتے تو ہم اللہ کے رسولوں کی بات پر ایمان لے آتے، ہم لکن ہم مومن ہوتے اگر تم نہ بہکاتے تو، مگر پھر وہ یہ جواب دیں گے، یہ جو بڑے بنے ہوئے تھے، یا جو ان کے کہہ دیں کہ چودھری تھے یا وڈیرے تھے یا پیر کہہ لیں، یا ان کے جو بھی مولانا جن مولوی صاحب جن کے پیچھے پڑے ہوئے تھے، جن کی بات کو ایک آنکھیں بند کر کے مان لیا کرتے تھے، تو وہ یہ کہیں گے کہ للذین استضعفوا انحن صددناکم عن الہدی، کیا ہم نے تمہیں روکا تھا، کیا ہم نے تمہیں کوئی زبردستی تو نہیں روکا، جب تمہارے پاس فیصلہ آ گیا، تمہارے خود ہدایت تمہارے پاس آ گئی، اس کے بعد ہمارے پاس ایسی کیا چیز تھی کہ ہم تمہیں زبردستی روک لیتے، ہم نے تو تمہیں نہیں روکا، مگر تم جو تھے خود ہی، ہمارے پاس یہ تو نہیں تھا کہ ہم تو تھوڑے سے لوگ تھے، یہ جو لاکھوں کی تعداد میں لوگ ہیں، اگر چاہتے تو ہماری بات نہ مانتے، بلکہ تم تو خود تم نذرانے دیا کرتے تھے تو ہمارا کاروبار چلتا تھا، جب نذرانے تم تمہاری فوج بن جاتے، قرآن میں جو سورہ یاسین میں آتا نا کہ تو خود ان کے لشکر باز بنے ہوئے ہیں، جو تم خود ہمارے بنے ہوئے، تو ہماری بات سنا کر تم خود چاہتے تھے کہ بلکہ تم خود ہی مجرم تھے، یا نا تمہیں یہ بات سوٹ کرتی تھی کہ تم ایسا کوئی کام ہو کہ جس سے ہمیں کچھ بھی نہ کرنا پڑے، تم حرام اور حلال سے بے نیاز ہو کر دنیا کے عیش و آرام کرنا چاہ رہے تھے، اور وہ ہمارے پاس تمہیں نظر آتا تھا، تم تو ایسے پیروں کی تلاش میں تھے جو تمہیں ہر طرح کے گناہ کی کھلی چھٹی دے دیں، اور پھر کچھ نذرانے لے کر اللہ کیا تمہیں بخشوا دینے کی خود ذمہ داری بھی لے لیں، تو تم تو ایسے ہی پنڈتوں اور مولویوں کے کچانے والے تھے، جو ہر شرک اور ہر بدعت کو وہ تمہارے نفس کے پسند کے مطابق حق ثابت کر کے تمہارا دل خوش کر دیں اور اپنا کام بنا لیں، تم کو تو ایسے ہی جال سازوں کی ضرورت تھی جو اللہ کے دین کو بدل کر تمہاری خواہشات کے مطابق نیا دین گھڑ دیں، جیسے کہ آج کل گھڑا جا رہا ہے اپنے یہاں، تو جو ان کی مرضی کے مطابق جو وہ چاہتے ہیں وہ دکھا دیتے ہیں، مگر جب وہاں پہنچیں گے تو پھر وہ پتہ چلے گا کہ کیا ہو گیا، آپ کبیر بھائی جی کہتے ہیں کہ جی تم جو ہے بقال الذین استضعفوا للذین استکبروا بل مغفر، کہہ رہے وہ کہتے ہیں کہ ایسی بات نہیں ہے، ہم مان لیتے ہیں، مگر تم ہی جو تھے ہمیں رات دن نئے نئے انداز سے، یہ جو ہے ابھی یہ نئے نئے انداز سے میں سکھایا کرتے تھے، کیونکہ ایسے ایسے فریب، ایسے چال بازیاں، جھوٹے پروپگنڈوں تم لوگ چلایا کرتے تھے، کیا رات دن اللہ کے مخلوق کو کس طرح پھنسایا جا سکتا تھا، معاملہ اتنا ہی نہیں ہے کہ تم نے ہمارے سامنے دنیا پیش کی، بلکہ اس پر بھی ہم آج پر ہم ریجھ گئے، اور باقی یہ ہے کہ تمہاری جو دن رات کی مکاریوں سے تم ہم کو بیوقوف بناتے تھے، اور تم میں سے ہر شکاری روزانہ ایک نیا جال بن کر نئی نئی تدبیروں سے اللہ کے بندوں کو اس میں پھانسا کرتا تھا، تو یہ وہاں پہ یہ کہیں کہ تمہاری یہ چال بازیاں تھیں جن ہمیں بار بار تم رات اور دن ہمیں ایسی ایسی باتیں بتایا کرتے تھے کہ ہم اللہ سے کفر کریں اور اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک بھی کریں، تو یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں تو ہر کچھ مان رہے، جب وہاں جب سنیں گے تو اس وقت خیال آئے گا کہ یہ کیا ہو گیا، ہمیں کہاں سے کہاں پہنچا دیا گیا، کیونکہ وہاں تو جو حال ہونا ہے، تو اللہ کے تبارک و تعالیٰ رحم فرمائے، تو یہی کر رہے ہیں کہ ہم بار بار شرک و کفر کو نہ چھوڑنے اور پرانے دین کے نہ بدلنے اور باپ دادا کی روش پر کہنا قائم رہنے کا کہنا یہ سب کچھ ہمارے ایمان سے رک جانے کا یہی سبب ہے کہ ہم ایسی چیزوں کو مانا کرتے تھے، ہم تو باپ دادا کی روش پہ قائم رہو، تم یہ کہا کرتے تھے کہ باپ دادا کے، ہم ابھی بھی یہ لوگ کہتے ہیں
کہ ہمارے باپ دادا ہی کرتے ہیں تو ہم کریں، ہم کیسے چھوڑ دیں؟ تو یہی ہمارے یہ پھر مگر اس دن جب آنکھ کھلے گی اس وقت ہو، مگر اس وقت دیر ہو چکی، اس کو کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ پھر یہ کہہ رہے وہاں سر ندامت مطلب مرا پھر اب ایک دوسرے سے وہ ندامت سے سر جھکا رہے ہیں کہ اب کیا کریں، عذاب تو ملنا ہی ملنا ہے، انہیں بھی عذاب مل رہا ہے، ان کو بھی عذاب ملنا ہے، تو اب وہ ایک دوسرے کو سے گردنیں جھکائیں گے، ایک دوسرے سے منہ کو چھپائیں گے، ندامت سے چہرے نیچے ہوں گے، کیونکہ ندامت کس 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 کو کہیں؟ سب تو آگے تو پتہ تو چل ہی گیا ہے کہ اللہ جب کچھ ہونے والا ہے ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہ جب وہ سو دیکھو گے ندام چھپائیں گے، پھر ان کو جب عذاب دیکھ لیں گے پھر ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اور جعلنا الاغلال فی اعناق الذین کفروا، اور ہم ان کی گردنوں میں توق ڈال دیں گے جنہوں نے کفر کیا، یعنی ان کی گردنوں میں توق ڈال دی جائیں گے، زنجیریں پہنا دی جائیں گی۔ تو حالت یہ ہوگی کہ جب استدلال کی اور زنجیریں گلے میں اور ہاتھ پیچھے بندھے ہوں گے، جیسے حسن بن یحییٰ خشی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جہنم کے ہر قید خانے، ہر غار، ہر زنجیر، ہر قید پر جہنمی کا نام لکھا ہوا ہے۔ جبکہ سلیمان دارالمنی کے سامنے بیان ہوا تو آپ بہت روئے اور فرمان لگے کہ ہائے پھر کیا حال ہوگا اس کا جس پر یہ سب عذاب جمع ہو جائے، پیروں میں بیڑیاں ہوں، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہوں، گردن میں توق ہوں، پھر جہنم کے غار میں دھکیل دیا جائے۔ اللہ تو بچانا تھا میں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ ہے کہ اللہم سلم، اللہم سلم، اللہ تبارک و تعالیٰ بچائے۔ ہونا ان کے ساتھ ہے کہ کفر کریں گے یا شرک کریں گے، ان کے ساتھ یہی ہونا ہے۔ پھر کہا بھی جا رہا ہے کہ حل یجزون الا ما کانوا یعملون، ہم تو انہیں یہ تمہارے جو تم نے کرتوت کیے انہیں کا تمہیں بدلہ دیا جا رہا ہے، اپنے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے کسی کا ظلم کرتا ہی نہیں۔ ہاں جس نے نیکیاں کی اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ بڑھا چڑھا کے دیتا ہے، مگر ظلم کسی کے ساتھ جو اس نے کیا ہے، جو اس نے جتنے اعمال بد کیے ہیں اسی کے مطابق اس کو اس کو جو سزا دی جائے گی۔ حل جو اللہ پاک جو تک نے کیا اسی کے مطابق اس کے زیادہ اس کو سزا نہیں دی جائے گی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے تو فرمایا وارسلنا فی قریۃ بنذیر، ہم نے کسی بھی بستی میں کوئی ڈرانے والے یا رسول نہیں بھیجا، مگر ان کے جو بڑے لوگ تھے، جو کھاتے پیتے بیش و عشرت والے کرنے پلنے بڑھنے والے، انہوں نے ہمیں ہمیشہ یہی کہا کہ جس کے ساتھ تم بھیجو ہم اس کے کاف، ہم اس کے ماننے والے نہیں ہیں۔ صاف انہوں نے صاف ہمیشہ سے ہی، یعنی کہ وہ لوگ جو نعمتوں میں پلے بڑے ہیں وہ اگر صاف کہہ دیتے ہیں کہ ہم تو ماننے والے ہیں ہی نہیں، ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے۔ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں نوح علیہ السلام کو بھی یہی کہا گیا کہ تم پہ کون ایمان لایا، یہی جو سب سے زیادہ کمزور لوگ ہیں وہ تم پہ ایمان لے آئے۔ ہمیشہ سے یہی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا، جب جو کہ لوگ لائے تو کمزور لوگ ایمان لے کے آئے، اور جب ہم پڑھ رہے ہیں کہ تم اسے مکہ کے ابو سفیان سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے یہ کہا، ہرقل نے پوچھا کہ اس پہ ایمان کون لائے، تو انہوں نے یہی کہا جی جو کمزور لوگ ہیں وہ ایمان لائے، تو انہوں نے یہی کہا کہ جی کمزور لوگ بھی اسے شروع میں ایمان وہی لوگ لے، معمولی قسم کے لوگ ایمان لے کے آیا کرتے ہوتے ہیں۔ تو قرآن مجید میں تو بہت سی جگہ پر یہ بات ہوئی کہ امیر اسلام کی دعوت کی مخالفت سب سے پہلے سب سے زیادہ ہی خوش حال و متکبر لوگوں نے ہی کی ہے۔ سورہ انعام میں آ گیا، راف میں جگہ جگہ ہے، سورہ ہود میں، بنی اسرائیل میں، سورہ مومنین میں بار بار یہی ہے۔ یہ جو کھاتے پیتے لوگ ہیں، یہ سردار، یہ ہیں جو آخرت کی ملاقات کو چھٹلاتے ہیں۔ ہم نے دنیا کیونکہ ان کو ہے یہ کہ ہم نے دنیا کی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حالانکہ خوشحال رکھا ہے، پھر بھی کہیں گے کہ تم دیکھ ہمارے جیسے بشر ہو، جس طرح تم کھاتے ہو ہم کھاتے ہیں، تم بھی یہی کھاتے ہو، اس کے تم پیتے ہو ہم پیتے ہیں، تم بھی یہی پیتے ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تسلی دی کہ آپ مخالفت پہ مغموم نہ ہوں، آپ سے پہلے ہر نبی کی مخالفت اور اس کا مقابلہ یہی پیسے والوں نے اور جاؤ جلال رکھنے والے لوگوں نے کیا ہے، اور شروع میں تو ان کے ساتھ ہمیشہ ہی کمزور اور غریب لوگوں نے دیا ہے، تو آپ کو بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر بتایا جا رہا ہے ورنہ قالوا، اور ان کا کہنا یہ تھا ورنہ قالوا نحن اکثر اموالا واولادا، اور ہم تو مال اور اولاد میں بہت زیادہ ہیں تم سے، اور اس لیے ورنہ نحن معذبین، ہم تو عذاب نہیں دے دیں گے۔ یعنی ان کے ذہنوں میں ہر اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے ذہنوں میں یہی بسا ہوا ہے کہ ہم جو ہے نا ہم تو عذاب دیے ہی نہیں جائیں گے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ہم تو تم سے زیادہ اللہ کے پیارے اور پسندیدہ لوگ ہیں، جبھی تو اس نے ہم کو نعمتوں سے نوازا ہے جن سے تم محروم ہو، یا کم سے کم ہم سے ہو تو کم۔ یعنی اللہ اگر ہم سے راضی نہ ہوتا تو یہ ساز و سامان اور یہ دولت اور جاہ و جلال ہمیں کیوں دیتا؟ اب یہ بات ہم یہ کیسے مان لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں تو ہم پر نعمتوں کی بارش کر رہا ہے اور آخر میں جا کر ہمیں عذاب دے گا؟
عذاب ہونا تو ان پر ہونا چاہیے، جہاں ان کی نوازشوں سے محروم، یہاں پہ نوازشوں سے محروم، وہاں پہ بھی انہیں کو ہونا چاہیے۔ تو یا اللہ، اس سے ان کے ساتھ یہی تھا کہ ہم تو عذاب دیے جانے والے نہیں، ہمیں عذاب نہیں دیا جائے گا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ پھر یہی کہہ رہے ہیں کہ قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، کہہ دیا میں نبی کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کشادگی دیتا ہے رزق کو جس کے لیے چاہتا ہے، اور تنگ کر دے جس کے لیے چاہتا ہے۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رزق کی تقسیم، یہ تو حکمت پر مبنی ہے، اس کی یہ مصلیت ہے کہ وہ کس بنا پر یہ کام کرتا ہے، اس کو لوگ نہیں سمجھتے، اور اس غلط فہمی میں پڑ جاتے ہیں کہ جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ رزق کشادہ دے رہا ہے تو اس کا وہ اس کا محبوب ہے، اور جسے تنگی میں رکھا ہوا دے رہا ہے تو وہ رکھا ہوا تو اس کو غضب میں مبتلا ہے۔ حالانکہ کوئی بھی شخص اگر آنکھ کھول کر اپنے ارد گرد ہی دیکھ لے تو خود دیکھ لے گا کہ کتنے بڑے بڑے گناہگار اور بڑے بڑے گناہ بھی کر رہے ہوتے ہیں، گناہورے کردار کے مالک لوگ کتنے خوشحال ہیں، اور بہت سے نیک اور شریف انسان جن کی کردار کی ہر کوئی اس کا معترف ہوتا ہے، اور وہ کتنے تنگ زندگی گزار رہے ہیں۔ تو یہ کس طرح ممکن ہے؟ کوئی بھی جس عقل والا ہو کس طرح کہہ سکتا ہے کہ اللہ کو یہ پاکیزہ اخلاق والے لوگ تو ناپسند اور یہ فاسق اور فاجر ہیں، یہ خبیث قسم کے لوگ ہی بھلے لگتے ہیں؟ اور آج کل تو آپ دیکھتے ہیں ایسا ہی ہو رہا ہے، جو جتنا بڑا بدماش ہے وہ اس کے بعد بہت زیادہ اس کو اللہ نے رزق دیا ہوا ہے۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں، اس کا مطلب یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو یہاں پہ یہ، اگر کسی کو مال دیا ہوا ہے تو اس کو یہ تو آزمانے کے لیے دیا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو نیک لوگوں کو رزق بھی دیتا بھی ہے تو اس کو پھر وہ اسے خرچ بھی کرتا ہے، اس سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ اور ان لوگوں کو جو رزق دیا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو تو ڈھیل دے رہا ہے، ایک وقت آئے گا تو ڈھیل دے گا، اتنی ڈھیل دے گا، اور پھر وقت آئے گا تو کھینچ لے گا، یا وقت ابھی نہیں آئے گا تو قیامت کے دن ضرور آئے گا۔ دنیا کی زندگی میں کسی کو رزق کا زیادہ ملنا یہ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ وہ اللہ کے یہاں کوئی بہت زیادہ پسندیدہ شخص ہے۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک اسی کی مشیت ہے، وہ جو جانتا ہے کہ کس کے ساتھ کیا کرنا ہے، مگر اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ آخرت میں اس کے ساتھ کیا ہونا ہے، یا جو جس کو کسی کو زیادہ دیا ہے۔ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں بہت سے لوگوں کو بہت بڑے بڑے، قارون کو کتنا بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ نے خزانہ دیا، اس کے ہم پڑھا ہے کہ اس کے تو چابیاں اٹھانے کے لیے ایک بڑا ایک جتھا چاہیے تھا، اس کو پھر اللہ تبارک کس طرح دھسا دیا۔ اس کے مقابلے موسیٰ علیہ السلام کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا۔ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہم دیکھا، ان سے ان سے زیادہ پسندیدہ شخصیت تو کوئی ہو ہی نہیں سکتی۔ اللہ کو تبارک و تعالیٰ کے یہاں سب سے اونچا مقام رکھنے والے اور سب سے پیاری شخصیت، ان کے آپ گھر کی حالت ہم خود پڑھا ہے کہ وہ کیا، ان کو کچھ بھی نہیں تھا، مگر ان کے مقابلے میں مکہ والوں کے پاس تو بہت کچھ تھا، ابو جہل کے ان سے کہیں زیادہ تھا، اس کا یہ خطۂ مطلب نہیں۔ تو یہاں کسی کو بھی دنیا میں مالدار دیکھ کے کبھی کسی کو یہ نہیں سوچنا تھا مگر یہ ان کا یہ نظریہ تھا کہ ہمیں یہاں دیا گیا ہے تو وہاں پہ بھی ایسا ہی ہوگا، مگر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اکثر لوگ یہ جانتے نہیں ہیں۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے، وہی جانتا ہے کسی کو کس طرح آزمانا ہے، کس کو کس طرح کرنا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی صحیح سمجھ عطا فرما دے، اور ہمیں دنیا میں رزق وہی ملے گا جو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے لکھ دیا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا یہ کرنا چاہیے ہمیں حلال رزق حلال عطا فرمائے، رزق حلال عطا فرمائے، اس کو برکت دے، تھوڑا بھی اور اس برکت ہو تو وہ پھر انسان کے لیے پورا ہو جاتا ہے۔ اور اگر تنگی آ بھی رہی تو یہ زندگی تو ایک وقت گزر گئی اور گزر ہی جانی ہے، مگر اصل جو ابدی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اصل زندگی ہے وہ تو آخر میں بعد میں آئے، تو تیاری تو ہمیں اس کے لیے کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے، اور ہم نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب سے ایسے کام لے جس سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے راضی ہو، اور ہم سب پہ اللہ تبارک و تعالیٰ رحم کروائے، ہمارے اعمال کو قبول فرمائے، ہمارے ماں باپ کو بخش دے، ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے، ہمارے